اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے تو میرے ان تمام بھائیوں کو، ان تمام بہنوں کو دلی مبارک ہو جو شب قدر کی رات کے انتظار میں تھے۔ آخرکار آپ کا انتظار ختم ہوا اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رات نصیب فرما دی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ اتنی مبارک رات ہے کہ اس رات اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتا ہے۔ یہ بخشش کی رات ہے۔ اس رات کا اجر اللہ رب العزت نے بہت زیادہ رکھ دیا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس رات آپ عبادت تو کریں گے ہی، اور آپ نے اس عبادت کے ساتھ ساتھ 5 ایسی دعائیں ہیں جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ان دعاؤں کو بھی آپ نے اس رات ضرور پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ موقع بار بار زندگی میں نہیں ملتے۔ اس رات آپ نے اپنی نیند کو ترک کر دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس رات میں 3 نمازیں آتی ہیں: نماز مغرب، نماز عشاء اور نماز فجر۔ اگر تو آپ اس رات عبادت کرتے ہیں اور ان نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کو اس رات عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، دعائیں مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس رات کا آپ کو فائدہ اسی وقت ہوگا جب آپ یہ تینوں نمازیں با جماعت ادا کریں گے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کوشش کریں کہ اس رات کسی قسم کی کوئی کوتاہی، کوئی سستی نہ ہو، تاکہ آپ اس رات کی فضیلتوں سے، اس رات کی رحمتوں سے، اس رات کی برکتوں سے خوب فائدہ اٹھا سکیں۔ اور یقین جانے کہ جب آپ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ یہ 5 دعائیں بھی پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا، آپ کی ہر نیک حاجت دلی مراد پوری ہوگی، اولاد فرما بردار ہوگی، گھر سے رزق کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی، گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، دیکھو کیسی مبارک رات ہے۔ ایک تو شب جمعہ کی رات، اور شب جمعہ کی رات لیلۃ القدر، تو اللہ رب العزت نے کتنا بڑا انعام ہمارے لیے رکھ دیا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم لوگوں سے کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی کوتاہی ضرور ہو جاتی ہے، جانے میں انجانے میں کوئی نہ کوئی گناہ ضرور ہو جاتا ہے، بڑوں سے بدتمیزی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس رات آپ نے سب سے پہلا عمل، سب سے پہلی جو دعا مانگنی ہے وہ ہے استغفار کی دعا۔ اس دعا کو آپ نے عبادت شروع کرنے سے پہلے مانگنا ہے، تاکہ اگر ہم سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی سرزد ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے ہماری اس غلطی کو معاف کر دے۔ اس کے بعد آپ نے باقی دعاؤں کو مانگنا ہے، تو آپ کی وہ دعائیں بھی انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی، آپ کی عبادت بھی قبول ہوگی، آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ تو پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں جو میں پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، لیکن آپ نے صرف یہ دعا پڑھنی ہے: اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، بڑی ہی مجرب اور بڑی ہی جامع دعا ہے۔ جب آپ استغفار کر کے سچے دل سے اللہ رب العزت کو راضی کر لیں گے،
تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے جو چاہے منوا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو چاہے مانگ سکتے ہیں، اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، آپ نے پہلی دعا استغفار کی پڑھنی ہے۔ اگر آپ اللہم اغفر لی اس دعا کو نہیں پڑھ سکتے تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ نے اس دعا کی ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو دوسری دعا اس رات کو پڑھنی ہے وہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مصیبت، جب کوئی پریشانی آتی تو آپ کثرت سے اس دعا کو پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ بڑی ہی جامع دعا ہے، بڑی ہی مجرب دعا ہے، کسی بھی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی طاقتور دعا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، یہ دوسری دعا ہے جو آپ نے رمضان المبارک میں شب قدر کی رات کو پڑھنی ہے۔ اس دعا کی بھی آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ تیسری دعا جس کے بارے میں پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ دعا، یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ایسے کلمات ہیں، ان کو پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس دعا کو بھی آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے اس دعا کی پڑھنی ہے۔ یہ بھی بڑی مجرب اور بڑی جامع دعا ہے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، جو آپ نے شب قدر کی رات چوتھی دعا پڑھنی ہے وہ بڑے ہی محبوب کلمات ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے، وزن میں بھاری اور اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ان کلمات کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں ساتوں زمین و آسمان کو اکٹھا کر کے رکھ دیا جائے تو جس پلڑے میں یہ کلمات ہوں گے وہ پلڑا باری ہو جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ یہ وہ کلمات ہیں جن کی بدولت اللہ رب العزت ساری مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے۔ تو وہ کون سے مبارک کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، پڑھنے میں کتنے ہلکے ہیں اور وزن میں اتنے باری ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان کلمات کو بھی آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح ان کلمات کی بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ پانچویں دعا جو آپ نے اس رات پڑھنی ہے وہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جسے ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، اور اس دعا میں اسم اعظم ہے۔ جب بندہ اسم اعظم کے ذریعے اللہ رب العزت سے کچھ مانگتا ہے تو اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، وہ کون سی دعا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس دعا کو بھی آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح اس دعا کی بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ پانچوں دعائیں پڑھ لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہوگا اس کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگنی ہے۔ یقین جانے کہ آپ کے ہاتھ ابھی اوپر ہی اٹھے ہوں گے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ یہ رات ہے ہی قبولیت کی۔ تو ان پانچوں دعاؤں میں جو پہلی دعا میں نے آپ کو استغفار کی بتائی ہے اسے آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو باقی دعائیں ہیں ان کو آپ آگے پیچھے کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن رات شروع
شروع ہوتے ہی آپ نے استغفار کی دعا ضرور پڑھ لینی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس رات یہ 5 دعائیں مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ ساتھ اس رات خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔